بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جنت میں بھیجا، اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام محو آرام تھے کہ ان کی پسلی سے رب قدیر نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ کھاؤ اور پیو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک دفعہ بھول ہو گئی اور آپ نے اس درخت سے کھا لیا جس سے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جنتی لباس اتار لیا اور حضرت آدم حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو البشر علیہ السلام رونے لگے، آہوزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، گڑ گڑا کر احکم الحاکمین سے اپنی بھول کی معافی مانگنے لگے، مگر توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کچھ یوں کی: اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ میری بھول معاف فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اے آدم، تو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا: اے میرے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جان لیا کہ جس ذات کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب تو نے ان کے توسل اور واسطے سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے بخش دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عرش کے پایوں پر نام خدا کے ساتھ لکھا ہے۔ ان کی رفعت ذکر کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جن کا ذکر خدا ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد۔ نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نام مصطفیٰ پر نظر رکھنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے لباس بشر میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو نام مصطفیٰ پر نظر رکھتے ہیں ان کا سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک نظر میں مقام مصطفیٰ سمجھ گئے، مگر آج تک قرآن و حدیث، اذان، نماز، خطبہ میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام خدا کے ساتھ دیکھ کر نہ سمجھ سکے۔ افسوس ہے ان پر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے میرے رب اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو لوگ میرے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے پاپڑ ہی ایسے بیلے ہوئے ہیں جو معافی کے قابل نہیں۔ معلوم ہوا کہ کائنات کو اگر وجود ملا ہے، تمام عالمین اگر عدم سے وجود میں آئے ہیں، تو یہ سب صدقہ ہے ہمارے پیارے آقا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا خوب فرمایا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے: گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے تو یہ نہ نوح از غرق نہ جینا۔